اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کسی اس قسم کے فقیہ، اس قسم کے مفکر کو، کہ جب وہ ان موجود مسالک سے ہٹ کر جب کوئی بات کرتا ہے تو ان کو گمراہ، ضال، مضل جو کہا جاتا ہے، یا اس شخص کو دائرۂ مسلک سے خارج کر دیا جاتا ہے، یا اس سے آگے بڑھ کر اس کو دائرۂ مذہب سے خارج کر دیا جاتا ہے، جس کو مرتد ہم کہتے ہیں، یعنی کفر کا فتویٰ لگا دینا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلی چیز تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دو انسانوں کا ذہن، فکر، خیالات آپس میں نہیں ملتے، ٹھیک ہے، سب ہم ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی مسالک بنے وہ اختلاف کی بنیاد پہ بنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس مسالک جو بنے وہ اختلافات کی بنیاد پر بنے۔ اب اختلافات کی کچھ قسمیں ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلا جو ہم تقسیم اس کی جو پہلی قسم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مادیت اور روحانیت کا اختلاف۔ یہ بہت اصولی اختلاف ہے، یعنی آپ میٹریلسٹ ہے یا آئیڈیلسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ آئیڈیلزم والے ہیں تو آپ مذہب کی طرف آ جاتے ہیں۔ فلسفے کے تناظر میں یہ دونوں اصطلاح الگ ہے۔ میں وہاں پر بھی جب آئیڈیلزم کہا جائے گا، مثالیت پسندی کہی جائے گی، تو ظاہر سی بات وہ مذہب والی نہیں ہوگی، لیکن میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ مادیت اور مذہب، چل ہم یوں کر لیتے، روحانیت اور مادیت کا جو اختلاف ہے یہ انتہائی بنیادی اختلاف ہے۔ اس پہ یعنی جب ہم یہ تقسیم کریں گے تو ہندو، عیسائی، مسلمان، سکھ، یہ جتنے مذہب کے ماننے والے وہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے، اور جو ملحدین ہے، دہریہ ٹائپ، جو وہ دوسری طرف بھی ہو جائیں گے۔ یہ ایک اختلاف ہے۔ دوسرا ہے دائرہ مذہب کے اندر رہتے ہوئے، یعنی جتنے مذاہب ہیں، یہودیت، عیسائیت، اسلام، تو یہاں پر جو اختلاف ہے ان مذاہب کا آپس میں، ہم اس کو کفر اور اسلام کا اختلاف کہتے ہیں۔ یعنی مسلمان اپنے سے دیگر مذاہب کے ساتھ جو اختلاف ہے اس کو وہ کفر اور اسلام کے اختلاف سے تعبیر کرتے ہیں۔ دو بالکل الگ الگ مذاہب ہیں۔ اس کے بعد جو تیسری قسم آتی ہے وہ حق اور باطل کا اختلاف ہوتا ہے۔ یعنی مادیت اور روحانیت کے اختلاف یہ حق اور باطل کا نہیں ہے، یہ بالکل بنیادی اختلاف ہے، کفر کا اختلاف ہے، یہ کفر اور مذہب کا، ٹھیک ہے۔ پھر اسلام کا دیگر مذاہب کے ساتھ جو اختلاف ہے وہ کفر اور اسلام کا اختلاف، یہ حق اور باطل کا نہیں ہے۔ اب تیسری جو قسم ہے وہ ہے حق اور باطل کا اختلاف۔ حق اور باطل کے اختلاف میں یہ ایک ہی مذہب یعنی کے اندر ابھرنے والے مختلف مکاتب میں جو اختلافات ہیں ان میں سے ایک اختلاف کی قسم ہے حق اور باطل۔ مثال کے طور پر معتزلہ اپنے علاوہ سب کو باطل سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں۔ اثنا عشری اپنے علاوہ سب کو باطل سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں۔ اہل سنہ والجماع والے اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، باقیوں کو باطل سمجھتے ہیں۔ تو یہ تکفیر نہیں ہوگی یہاں پر ایک دوسرے کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا، بلکہ جو کفر کے فتاوے ہے وہ الگ ہے، وہ ایک متشددین، انتہا پسندانہ، وہ ہمیشہ سے ایسے لوگ رہے ہیں، اب بھی آئندہ بھی رہیں گے، لیکن جو اجتماعی جو اس اختلاف کی اس قسم کی جو تعبیر ہے وہ یہ ہے، یعنی تکفیر نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر اور یہ تمام ہر مسلک دوسرے مسلک کو یہی سمجھتا ہے۔ اہل سنت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا 3 اعتقادی یا کلامی مسالک ہے اور 4 اور 5 بلکہ فقہی مسالک ہے، ٹھیک ہے۔ حنفیت، مالکیت، شافعیت، حنبلیت اور وہابیت یا سلفیت جس کو کہا جاتا ہے۔ کچھ اہل سنت والے سلفیوں کو اہل سنت میں شمار نہیں کرتے، لیکن ہم اس کو رکھ لیتے کیونکہ اپنے آپ کو محدثین کے مسلک پہ سمجھتے ہیں۔ خیر، تو یہ ہے حق اور باطل کا اختلاف، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے، مودودی صاحب خود دوسروں کو باطل نہیں کہتے، لیکن جو مودودی صاحب کے مخالفین ہیں ان کا یہ نقطہ نظر ہے کہ ہمارا اور مودودی صاحب کو جو اختلاف ہے وہ حق اور باطل کا اختلاف ہے، اور یہ میں نے کہا کہ تمام مسالک کا دوسرے مسلکوں کے ساتھ ہے۔ اختلاف کی جو چوتھی قسم ہم پڑھیں گے یا بتاتے آپ کو وہ ہے غلط اور صحیح کا اختلاف، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کی مثال ایسا ہے جیسے اثنا عشری شیعوں میں جو مختلف مراجع ہے ان میں سے بہت سی باتوں میں، بہت سے فتاویٰ میں وہ ایک دوسرے کے مختلف ہے، تو وہ اپنے اختلاف کو کہیں گے بھئی یہ ہمارا حق اور باطل کا اختلاف نہیں ہے، الا یہ کہ وہ جو بنیادی اختلافات ہیں جو فکر میں آتے ہیں وہ ہم بات کریں گے۔ یہاں پر ہم ان اختلافات کی بات کریں جو حق اور باطل کے اختلاف ہے۔ تو اس میں ایک مرجع کا یہ کہنا ہوگا کہ بھئی میرے مخالف مرجع نے یہ جو دلیل پیش کیا، یہ جو مسئلہ پیش کیا، میں اس کو غلط سمجھتا ہوں، لیکن یہ نہ کفر ہے نہ باطل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اہل سنت میں اب آ جائے، یہاں پر 4 یہ جو فقہی مسالک جتنے اہل سنت کے ہیں اور کلامی، ان کا جو اختلاف ہے اس کو یہ حق اور باطل کا اختلاف نہیں کہتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے درمیان اختلاف ہے، یہ اختلاف جو ہے نا وہ غلط اور صحیح کا ہے، خطا اور ثواب کا ہے۔ کہ حنفی فقہ والوں کے نزدیک ان مسائل میں شافعی مسلک جو ہے وہ غلطی پر ہے، باطل پر نہیں ہے۔ شافعیوں کے نزدیک حنفی باطل پر غلطی پر ہے، باطل پر نہیں ہے۔ رأینا صحیح
وَيَحْتَمِلُ الْخَطَأَ وَرَأْيُ غَيْرِنَا خَطَأٌ وَيَحْتَمِلُ الصَّوَابَ، یہ اصول تھا کہ ہم نے جو کچھ ابھی تک سمجھا وہ ٹھیک ہے اور اس میں غلطی کا امکان ہے، میرے مخالف نے جو کچھ سمجھا ہے وہ غلط ہے لیکن اس میں صحت کا امکان ہے۔ کتنی خوبصورت بات تھی یہ۔ خیر، تو اس اختلاف کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اختلاف کون سا ہے؟ یہ ہے غلط اور صحیح کا اختلاف۔ اس کے بعد اختلاف کا جو اگلا مرحلہ یا اگلی جو قسم آتی ہے وہ ہے افضل اور مفضول، مطلب کہ بھئی دو آپ کے پاس آپشنس ہے، دو آپ کے پاس عمل ہے، ان میں سے آپ کہتے ہیں یہ عمل افضل ہے اور یہ مفضول ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو اختلاف ہے یہ ایک ہی فقہی مسلک کے اندر موجود ہوتا ہے، یعنی خود حنفیوں میں بہت سے مسائل وہ ہے جس میں وہ کہیں گے بھئی یہ افضل ہے، یہ مفضول ہے، یہ کر لو تو زیادہ بہتر ہے، ہاں دوسرا آپ نے کر لیا تو بھی ٹھیک ہے لیکن زیادہ بہتر والا کریں۔ یہ ہر مسلک کے داخل میں یہ چیز ہوگی، اور جو اہل سنت کے مسالک کا دوسرے اپنے اہل سنت کے مسالک سے جو اختلاف ہے اس میں سے بہت سے مسائل میں افضل اور مفضول کا اختلاف ہے۔ اسی طرح شیعہ مراجی اور فقہا جو مجتہدین ہوتے ہیں ان کے جو اختلاف فقہی مسائل میں ہے وہ اسی قسم کی ہے۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اب اس کے بعد جب یہ کہہ دیا جائے گا کہ اہل سنت والے یہ کہیں گے کہ ہم حق پر ہے، ٹھیک ہے، یعنی جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں وہ سب باطل پر ہے، ہم حق پر ہے، اب اس حق سے جو بھی انحراف کرے گا اہل سنت کے نزدیک وہ باطل ہوگا، اہل سنت کے نزدیک وہ شخص گمراہ ہوگا، اہل سنت کے نزدیک اس شخص کے گمراہ ہونے کا فتویٰ دیا جائے گا۔ یہ بالکل تسلیم شدہ بات ہے، اس کے اندر کوئی معیوب بات نہیں، کوئی بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ حق وہ سمجھ لیے کہ ہمارے پاس ہے۔ اچھا، بعین ہی یہی مسئلہ اہل تشیع کا میں نے آپ کو بتایا، وہ یہ کہیں گے کہ حق ہمارے پاس ہے، جو ہمارا مخالف ہے حق پہ وہ حق پہ نہیں ہے، باطل پہ۔ وہ تکفیر والے الگ ہے، دیکھیں تکفیر تو یہاں تک بھی جاہل ایسے لوگ گزرے ہیں تاریخ میں کہ مثال اشاعرہ اور ماتوریدیہ نے ایک دوسرے کی تکفیر کی، حنفی اور مالکی حنبلی اور ان دونوں سب نے ایک دوسرے کی تکفیر کی ہے، لیکن وہ اس کو کوئی قبولیت حاصل نہیں ہوئی، یہ شذوذ ہے۔ کچھ ایسے لوگ رہے ہیں سر پھرے لوگ، ٹھیک ہے، جنہوں نے چھوٹے چھوٹے مسائل پہ دوسروں کی تکفیر کی ہے۔ آپ حجت الاسلام امام غزالی کی جو التفرق بین الزندقہ والاسلام جو کتاب ہے اس کو دیکھ لیں، اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ اس دور میں اس قسم کے اختلافات یا اس قسم کے فتاوے آتے ہیں کہ اشعری کے نزدیک جو ہے دوسرا جو اہل سنت والے وہ کافر ہے، حنبلی جو ہے وہ دوسرے کی تکفیر کر رہے، تو یہ ایک الگ چیز ہے، یعنی یہ انتہا پسند ہم ان کو کہیں گے، یہ اس اختلاف کی قسموں سے اور اس مسلک کی حدود سے ناآگاہ لوگ ہیں یا ان کی طبیعت میں شدت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن تکفیر کی میں بات کر رہا ہوں اس میں، لیکن گمراہ ہونا، دوسرے کو باطل قرار دینا، یہ تمام مسالک مشترک ہے۔ یہ میں آپ کو بات گارنٹی سے کہتا ہوں، یہ حتمی بات ہے۔ اس سے بھی اختلاف کرنے والے کچھ مراجع موجود ہیں، جیسے سید کمال حیدری کی میں نے بات کی، انہوں نے اس کو بالکل رد کیا، انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، حق جو ہے وہ متعدد بھی ہو سکتا ہے۔ جدید دور میں بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہاں پر جب مودودی صاحب کی تردید کی جائے گی، ان کو غلط کہا جائے گا، ان کو گمراہ قرار دیا جائے گا، تو نہ یہ اچنبے کی بات ہے، نہ حیرت کی بات ہے، نہ اس پہ کوئی تکلیف ہونی چاہیے، نہ اس کے اوپر آپ کو کوئی بہت زیادہ اس کو منفی پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ یہ مسلکوں کا مسئلہ ہے۔ تو اہل سنت والے اور اہل سنت کے اندر جو ہندوستان میں جو تقسیم ہے، دیوبندی اور بریلوی کی جو تقسیم ہے، ٹھیک ہے، ان دونوں نے ایک دوسرے کی بھی تکفیر کی ہوئی ہے، حق اور باطل کا بھی الزام لگایا ہوا، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ یہ ہمارا دیوبندی بریلوی کا جو اختلاف وہ کفر اور اسلام کا، حق اور باطل کا نہیں ہے، بلکہ یہ غلط اور صحیح کا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اعتقاد کے کچھ مسائل میں اختلاف ہوا، نہ حنفی فقہ میں یہ دونوں بالکل ایک ہی صفحے پر ہے، بالکل ایک صفحے پہ، ذرا برابر بھی اختلاف نہیں ہے بریلویت اور دیوبندیت میں۔ جو اختلاف ہے وہ اعتقاد کے کچھ معاملات ہیں جس کی وجہ سے حق اور باطل کا بھی ایک دوسرے پر فتویٰ لگایا گیا، اور یہ فتویٰ لگانا بنتا ہے۔ جب دیوبندیت ایک الگ مسلک کے طور پر اس کو پہچان دی گئی، ان کو یہ کہا گیا کہ گلابی وہابی ہے یا یہ وہابیت سے متاثر ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو باطل کہا جائے گا باقی اہل سنت کی طرف سے۔ خیر، یعنی جو دیوبندیوں نے بریلویوں نے دیوبند، لیکن جو اس کے جو بڑے پائے کے علماء اس وقت موجود ہیں وہ میرے خیال سے اس میں یہ بات نہیں کرتے۔ تو مودودی صاحب کے خلاف یہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ کہا جاتا ہے، ان کی ایک تکفیر کرنے والے وہ تو انتہائی احمق لوگ ہیں، وہ تو ہمارے موضوع بحث ہی نہیں ہے، وہ زیر بحث ہی نہیں ہے۔ یہاں پر ہم ان علماء کی بات کرتے ہیں جو مستند ہے، جو اپنے مسلک کی حدود سے واقف ہے، اس کے بعد انہوں نے جو فتاویٰ دیے، تو ان فتاویٰ کے پیچھے جو اصل نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسلک اپنے آپ مسلک کو حق پر اور اپنے مخالف مسلک کو باطل پر سمجھتا ہے۔ اس بنیاد